تو آپ حضرات توجہ دیں اس بات پر. میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی یہاں پر علماء نظامیہ کی طرف سے آپ کو کال کیا جائے، اعلان کیا جائے کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں محلے، فلاں مسجد میں دینی تربیتی اجتماع ہے، تو آپ حضرات ضرور بضرور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک گزارش یہ ہے کہ جتنے بڑے حضرات یہاں پر موجود ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کی کوشش کریں. خالی آمین بولنے سے، انشاءاللہ بولنے سے نہیں ہوتا. نیت کرے، پکی نیت کرے. اب شیخ الاسلام کی سیرت، ان کے کارنامے آپ سن رہے ہیں. جب آپ ان کے مجلس میں، ان کے ذکر کے بعد یہ نیت کریں گے دل میں کہ اللہ میں بھی اپنی اولاد کو عالم بناؤں گا، تو امید قوی ہے کہ اللہ اپنے ولی کے نام اور اس کے ذکر کی برکت سے اللہ آپ کی اولاد کو بھی حافظ اور عالم بنا دے گا انشاءاللہ. تو نیت کریں، کیونکہ آپ کی اولاد حافظ عالم بنے گی تو اس کا تو بیڑا پار ہوگا ہی ہوگا، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. دونوں جہاں میں آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب آئیں، کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، ضروری باتیں تھیں. اب آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ نماز عشاء جماعت سے ہوگی، کیونکہ بار بار اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد تناول و طعام کا بھی انتظام ہے. میں پھر ایک مرتبہ تمام علماء کرام کا، علماء ذی وقار کا استقبال کرتا ہوں. اور جو ہمارے مہمان خصوصی ہے حضرت العلامہ حضرت مولانا شہین شاہ خطابت آل نبی اولاد علی فخر جامع نظامیہ حضرت العلامہ سید شاہ عزیز اللہ قادر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اور ہمارے صدر جلسہ محترم المقام الحاج محمد لائق حسین صاحب جو بھی تشریف لائے ہیں، بدل صدر تنظیم المسلمین و صدر بیت المال، اور وہ نائب صدر صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. یہ دونوں کا بھی استقبال کرتا ہوں. اللہ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے. اور اب آئے گل پوشی کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ. میں گزارش کرتا ہوں صدر جلسہ سے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے مہمان خصوصی حضرت العلامہ حضرت مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری چشتی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کو شال پوشی اور گل پوشی فرمائیں. میں حضرت الحاج محمد لائق حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت سید شاہ خلیل اللہ حسینی صاحب قبلہ برادر سجادہ گل سلم مقدرہ سے کہ ان کی شال پوشی اور گل پوشی فرمائیں. میں صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قادری صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ کی شال پوشی اور گل پوشی فرمائیں. علماء جامعہ نظامیہ، فیضان شیخ الاسلام. اب آئیں بغیر کسی تاخیر کے، اور ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد خالد یافعی نقشبندی صاحب کی شال پوشی اور گل پوشی مولانا سیرا صاحب فرما رہے ہیں. میں مولانا سیرا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ صدر جلسہ محترم المقام الحاج محمد لائق حسین صاحب کی شال پوشی اور گل پوشی فرمائیں. حیدرآباد سے تشریف لائے دیگر مہمان حضرت مولانا محمد حیدر قادری صاحب قبلہ کی بھی شال پوشی، نائب صدر صاحب کی شال پوشی مولانا سراج صاحب فرما رہے ہیں، گل پوشی بھی فرما رہے ہیں. مولانا حیدر قادری صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ کی شال پوشی اور گل پوشی. میں گزارش کرتا ہوں مولوی حافظ و قاری حیدر نقشبندی صاحب سے وہ تشریف لائیں، ان کی شال پوشی اور گل پوشی. میرے بھی گل پوشی شال پوشی ہے، زور سے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. کھانا کھا کے آئے جیسا دکھ رہا. چلیے ماشاءاللہ، اللہ جزا خیر دے. اب آئیں بغیر کسی تاخیر کے ایک عظیم المرتبت خطاب، اور بڑے ہی جس کی لیے ہمیں بے چینی ہے
دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ سنیں گے حضرت کا خطاب ان اشعار کے ساتھ کہ ان کے قدوم پاک کو چھو کر مزے میں ہیں. ان کے قدوم پاک کو چھو کر مزے میں ہیں، یعنی مدینے پاک کا ہر ایک پتھر مزے میں ہے. اور رہتا نہیں پریشان مرنے کے بعد بھی. اس شعر کے بعد حضرت مائک پر تشریف لائے ہیں. رہتا نہیں پریشان، توجہ ہے آپ حضرات کی، رہتا نہیں پریشان مرنے کے بعد بھی، ارے عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے. عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے. اب آئیں بڑی توجہ کے ساتھ شہنشاہ خطابت کا خطاب سماعت فرمائیں. کھڑے رہ کے کرنے میں کیا ہے، عادت ہے، مزاج ہے میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت تقدس مآب پیر طریقت نگران جلسہ ادام اللہ فیضم العالیہ و تقدس مآب حضرت صدر محفل دامت برکاتہم العالیہ و تقدس مآب نائب صدر محفل دامت برکاتہم العالیہ و جمیع معزز مکرم علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع بزرگان ملت و بانیان محفل ادام اللہ فیضم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی. ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قدیم المرتبت ولی کامل عارف باللہ عاشق رسول اللہ شیخ الاسلام وحید زماں فرید دوراں حقائق آگاہ معارف دستگاہ حضرت سیدی امام حافظ محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے. ابھی ہم کچھ دیر پہلے اپنے عظیم المرتبہ عالم جلیل حضرت علامہ حافظ محمد حنیف صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ مناظر اہل سنت و جماعت ادام اللہ فیضم العالیہ سے حضور سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد امام انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی عظمت و شان، آپ کے بلند مراتب اور آپ کے دین کے لیے سماج کے لیے جو ہر قسم کے ہر پہلو پر خدمات ہے، آپ کا فیضان جاری ہے. آپ نے گویا سمندر کو کوزے میں سما دیا. حضرت کی
عظیم و جلیل ہستی کو ہم اس نورانی بیان سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے ایک عنوان دیا گیا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام قبلہ علیہ رحمت و رضوان اور تحفظ ختم نبوت۔ آپ نے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کی، جو علمی روحانی فیضان جاری فرمایا ہے، اس کا تذکرہ مجھے بیان کرنے کا حکم ہے۔ میں اپنے بیان کو اس مختصر کلمات کے ساتھ اجمالی طور پر عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اس سے پہلے مختصر کلمات کے ساتھ کچھ تمہیدی کلمات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا۔ یہ پوری انہی کی اولاد ہے قیامت تک کے انسان۔ اگر سب کو وہیں پیدا کر دیتا تو بڑی اچھی بات ہوتی، سب کے لیے رحمت ہوتی۔ لیکن اللہ نے جنت میں نہیں پیدا کیا انسانوں کو، سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اولاد کو یہیں پیدا کیا آپ کی۔ ایسا کیوں کیا؟ وہیں کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، دنیا کی زندگی کیوں؟ دنیا کی موت و زندگی کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارے ملک ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ دنیاوی زندگی موت کی بات ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کون اچھے کام کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی، ورنہ جنت وہاں کی زندگی، وہاں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی دیکھیے کون اچھے کام کرتے ہیں۔ اچھے کام کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک، کیا اللہ نے آزمانے کے لیے ہم کو جو حکم دیا وہ اپنائیں۔ ایک تو عقیدہ، ایک عمل۔ اللہ جیسے عقیدے کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا ویسے عقیدے کو اپنائیں، ہم جیسے چاہیں ویسے عقیدے کو نہیں اپنائیں، رب کے موافق، اس کی مرضی کے موافق، اور عمل میں اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، رب کے ارشاد کے مطابق۔ دو چیزوں سے اللہ نے امتحان لیا۔ یہ دو چیز جس کے اچھے ہو گئے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک وہ آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، بھائی تمہیدی چند کلمات ہے حضرت کا، جو عظیم خدمات امت کی حفاظت کے لیے جو کیا ہم نے، میں شارٹ فارم انداز میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک دوستوں کی تعریف کرتے فرماتا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ایک خبر کا خوف نہیں، حشر کا نہیں، جہنم کا نہیں، پل صراط کا نہیں۔ جو اللہ کا دوست ہو گیا تو کس بات کا خوف ہے؟ جہاں سے گزرے گا رب العالمین کے فضل و کرم کے سائے میں گزر جائے گا، اور قیامت میں رنج بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ایک ایک لمحے کی قدر کیا ہے انہوں نے، آخرت کو سنوارنے کے لیے لگایا ہے۔ وہاں پہنچیں گے تو رب العالمین کی نوازش کی برسات ہوگی۔ جب عطائیں دیکھیں گے تو رنج کیوں ہوگا؟ رنج انہیں ہوگا جو دنیا کی قیمتی لمحات کو برباد کر کے آئے ہیں، کچھ مل نہیں رہا ہے۔ یا جب اللہ کے دوستوں کی عطائیں دیکھیں گے تو رنج ہوگا۔ ہم بھی اپنے ایک ایک لمحے کی قیمتی، موتی سے زیادہ قیمتی لمحے کی قدر کیے ہوتے، آج ہمارے بڑے بڑے مقامات ہوتے ہیں۔ اس طرح رنج ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کوئی رنج بھی نہیں۔ پہلے عظمت بتایا، مگر یہ سب کمالات کے لائق کیوں ہوئے، ولی کیوں بنے؟ دو ہی کلمات میں فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ دو باتیں فرمائی، ایمان اور تقوی۔
ایمان بولے تو عقیدہ صحیح رہنا، تقوی بولے تو عمل صحیح رہنا. اور اللہ کا رمنے آزمانے کے لیے بھیجا. میں جیسا عقیدہ بولوں ویسا اپنانا، میں جیسا عمل بولوں ویسا کرنا. ہو گیا. اب آگے بشارت ہیں ان حضرات کے لیے جو عقیدہ اور عمل صحیح رکھتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی. اللہ بشارت دے رہا ہے، خوشخبری اللہ دے رہا ہے. نوازنے والی ذات خود بشارت دے تو اب کمی کیا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے دوست بن کر زندگی گزارنا ہی بڑی کامیابی ہے. ہم جسے کامیابی سمجھتے ہیں وہ دنیا کی زندگی کی ہے. رب جسے کامیابی کہتا ہے وہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، قبر کی بھی کامیابی ہے، محشر کی بھی کامیابی ہے، جہنم سے نجات کی بھی کامیابی ہے، پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت کو پا لینے کی بھی کامیابی ہے. جنت کے اندر جو اللہ کے رحمت و فضل کی برسات ہوگی اس کو پانے کی بھی کامیابی ہے. وہاں جو اللہ کے دوست ہم کو ملیں گے ان کی صحبت سے مالا مال ہونے کی بھی ہے. انبیاء رسول اعظام کے جلوے دیکھنے کی بھی ہے. نبیوں کے سلطان کا جلوہ دیکھنے کا بھی شرف ملے گا. خود اللہ اپنی ذات کا جلوہ ہمیں حلال کر دے گا. یہ سب ہمارے لیے نعمت نوازش کرم ہے. سب کامیابی ہے یہاں سے وہاں تک. اللہ جسے کامیابی کہہ دے یہاں سے وہاں تک. دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، پانی کے بڑبڑے کی طرح ہے. 60-70 سالہ، 100-200 سال ختم. جنت کی زندگی ابد الآباد کی، ہمیشہ کروڑوں خربوں سال گزر گئے، نکالا نہیں جائے گا. موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، ہمیشہ رکھا جائے گا. بڑی کامیابی وہ ہے. تو اب معزز سامعین کرام آپ کو میں اہمیت بتا رہا ہوں، اعمال اور عقیدے کی اہمیت. اچھے اعمال، اچھے عقیدے جس کے ہوں گے وہ ابدی نجات پائے گا. اور جو عمل غلط رکھے گا، ایمان سلامت ہے تو الحمدللہ، ایمان کی برکت سے اللہ چاہے تو گناہوں کو معاف کر دے یا کچھ سزا دے. پوری سزا ہونے سے پہلے اپنے شان کریمی سے معاف کر دے یا کسی محبوب بندے کی سفارش سے معاف کر کے جنت رحمت والی نعمت والی جگہ میں جگہ دے دے. لیکن اگر برا خاتمہ ہو، کفر پہ خاتمہ ہو، تو ہمیشہ کے لیے جنت کی ابدی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا. بھئی دنیا میں تھوڑی مصیبت آئی تو نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی ہولناک مصیبت میں چلے گا. جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے محرومی الگ ہے، ہمیشہ کی دوزخ کے شعلے وہ ہے. تو بری موت، کفر پہ موت ہو جائے تو کتنی بڑی انسان کے لیے مصیبت ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے. دنیا کے تھوڑے دنوں میں کچھ مشکلات آتے ہیں، یہاں کی راحت کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اختلافات کرتا ہے، مار دھار چول کھولیاں اٹھا پٹک. تھوڑی سی زندگی بہتر بنانے کے لیے حرام اس کا حلال حرام کا فرق نہیں، جائز ناجائز کا فرق، سب اس کے لیے تاکہ دنیا کی زندگی بہتر گزر جائے. تھوڑی سی مصیبت سے بچنے کے لیے یہ ہے. اجی حضرت ہمیشہ کی مصیبت ہے اگر کفر پہ خاتمہ ہو جائے تو، ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں سے محرومی ہے. معمولی مت سمجھنا. ایمان کے ساتھ خاتمہ اللہ کی ایک بہت بڑی دولت و انعام ہے. ہدایت کے ساتھ چلے جائیں. یہ دنیا میں مصیبت بھی آتی ہے، موت ہوتے ہی مصیبت ختم. بڑے بڑے عیش بھی ملتے ہیں، روح نکلتے عیش بھی ختم. نہ یہ ہے نہ وہ ہے. ایک دوزخی کو دوزخ کا غوطہ دے کے پوچھا جائے گا دنیا کا وقت کے سب سے بڑا عیش پسند تھا نے؟ دنیا کا ایسا بادشاہ تھا، پوری دنیا اس کی نگرانی میں تھی، سب سے اعلیٰ نعمتوں کا مالک تھا. اگر اتفاق سے برا خاتمہ ہو جائے اس کو ایک دوزخ کا غوطہ دے کے پوچھیں گے کبھی تو نے راحت دیکھا ہے؟ وہ کہے گا میں نے کبھی راحت نہیں دیکھا. پوری عیش بھول جائے گا. اور وقت کا بڑا مصیبت پانے والا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، جنت کا ایک غوطہ دے کے پوچھے گا کبھی مصیبت دیکھا ہے؟ ایک ہی غوطے میں ساری زندگی بھر کی مصیبت بھول جائے گا. کہاں کہے گا میں نے کبھی مصیبت دیکھا نہیں؟ تو یہاں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل زندگی وہ ہے. یہ اللہ کے دوست ہمیں ابدی نجات کے لیے کوشش کرتے ہیں، خود مشکلات سہ کر ہمیں بچانے کی فکر کرتے ہیں. انہی پاکیزہ عظیم ترین ہستیوں میں
آج ہم جس بے مثل ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ عظیم ترین ہستی ہے، جن کے بھی دیگر کمالات عظمتیں نہ بتانے کا ٹائم ہے، نہ ہم کو اسی حساب سے ایک اس حد تک عرض کرنا ہے کہ حضرت نے سارے جیسے اعمال کی حفاظت کے لیے آپ نے کوشش کی، کتابیں بھی لکھا، علماء کو بھی تیار کیا، ایسے ہی پاکیزہ عقیدے کے لیے بھی آپ نے زندگی بھر کوشش کرتے رہے، کتابیں بھی لکھی آپ نے اور علماء کو بھی تیار کیا۔ اب ایک دوسرے سے فیضان آج تک بھی چلا رہا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ حبیب پاک کی خاص نظر ہے حضرت پر، اس لیے حضرت سے جتنے فیض پانے والے ہستیاں ہیں سب پر پیارے مصطفیٰ کی نظر کرم ہے، سب علماء پر۔ بچے کیا ہے، پیارے نبی نے خواب میں اشارہ کر کے، مدینے میں رہ جانے کے ارادے سے گئے تھے، خواب میں اشارہ کر کے دکن بھیجا، جاؤ وہاں پر صحیح علم پہنچاؤ، صحیح عقیدہ پہنچاؤ۔ آپ کا حبیب پاک کے خواب میں آنا خود ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے، جو حضرت کا علم ہے سچا علم ہے، جو عقیدہ ہے حق ہے، کیونکہ حبیب نے انتخاب کیا ہے آپ کو۔ اگر آپ کا عقیدہ خود غلط ہوتا، اللہ کے نبی غلط عقیدے والے کو صحیح عقیدے کی رہنمائی کے لیے انتخاب نہیں کرتے، غلط علم والے کو صحیح علم کے لیے انتخاب نہیں کرتے، حبیب پاک کے منتخبہ ہے، اور حبیب انہی کا انتخاب کرتے ہیں جن کے انتخاب سے رب العالمین کی رضا شامل ہو، اللہ و رسول کی رضا سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمۃ رضوان کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کیوں حضرت نے جو ہمارے عقیدے کے معاملے میں رہنمائی کی، اس کی پہلے اہمیت بتا رہا ہوں، پہلے سچائی صداقت کو سمجھ لو تو آپ کی ارشادات، آپ کے کلمات کی ہم عظمت رکھیں گے، ہمارے لیے فائدہ ہوگا، ہم ہی اس کو سینے سے لگانے کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے۔ پہلے اہمیت معلوم ہونا، اس لیے پہلی بات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں رونق افروز ہو کے بھیجے ہیں۔ چلو بھائی ایک دھوکہ ہو سکتا، شیطان خواب میں آ کے، حدیثوں میں وہ بزرگان دین فرماتے سکرات کے وقت خاص طور پہ دھوکہ دیتا ہے، اپنے گزرے ہوئے انتقال کیے ہوئے بزرگوں کی شکلیں بنا کے آ کے کہتا، بیٹا میں جب سے اسلام پہ موت ہوئی جوتے کھا رہا ہوں، عذاب میں گرفتہ ہوں، اسلام صحیح مذہب نہیں بیٹا، اسلام کے مخالف مذہبوں کا نام لے گا تو یہ مذہب کو اپنا نجات پائے گا، وہ مذہب کو اپنا۔ اب ان بولے گا میرا رشتہ دار ہے، میرا چہیتا ہے، وہ بول کے اس کے باتوں میں آ کے کیا کرے گا معلوم، اسلام غلط مذہب ہے، وہ مذہب صحیح ہے جو میرا خاندان کا فرد دکھا رہا ہے، غلط مذہبوں کو صحیح بولے گا۔ یہ سکرات کی تکلیف میں اور پریشانی اور سکرات کی تکلیف عجیب ہے، میں ادھر نہیں جاتا، ٹائم لگ جائے گا۔ معزز سامعین کرام پریشانی میں رہتا ہے، اللہ کی نظر کرم حبیب کے صدقے میں نہیں ہو، شیطان کی چنگل میں آ جاتا ہے، مرتے مرتے کہتا ہے اسلام غلط مذہب ہے، اس کے مخالف شیطان جس مذہب کو صحیح کہتا اس کو حق کہتا ہے، اب تک کچھ بھی تھا، مرتے مرتے کافر بن کے مر جاتا ہے۔ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، مرتے چال ہے اس کی۔ تو اس طرح شیطان کے بارے میں اللہ نے پہلے کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بچ کے رہو بولنے کا مطلب ایک نفس ہے، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، شیطان اس کو اور قوت دیتا ہے۔ تو سیدی محدث دکن ولی کامل سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں یہ اندر کا دوست نفس ہے، باہر کا دوست شیطان ہے، یہ دونوں مل کر جو گل کھلاتے ہیں دیکھنے کا ہے، یعنی رب کی ناراضگی کے گڑے میں ڈال دیتے دونوں مل کے۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دنیا معنی کیا ہے، حقیر ترین، حقیر نے معمولی ترین، آخرت کی نعمتیں دیکھے گا بندہ، سب سے اعلیٰ نعمت میں رہنے والا جب اس نعمت میں، جب اعلیٰ نعمت میں، جب جنت کے ادنا معمولی درجے میں جائے گا تو وہ سمجھے گا دنیا کی نعمتیں کیا تھی، میں ایک قید خانے میں رہتا تھا، یہ سمجھے گا بڑی نعمتیں دیکھ کر، یا کی حقیر نعمت بالکل معمولی ہے، جس کے بارے میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے پاس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور پھر یہ بے وفا ہے۔ بے وفا بولے تو صبح سے شام تک اس کو جمانے کی کوشش کرتے، کمانے کی کوشش کرتے ہیں،
جیسے روح فرشتہ لے لیتا ہے، پوری کمائی ہوئی دنیا ہاتھ چھڑا لیتی ہے، اپن سیدھے حساب کے گھڑے میں رہتے ہیں، سر سے پیر تک، یہ کاندھے سے وہ کاندھے تک، ذرا بڑا نہیں حساب سے، زمین ویسٹ نہ ہو جائے، اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے دنیا میں دو عیب ہے، بے وفا بھی ہے، حقیر ترین بھی ہے، اس کے برخلاف آخرت کی عظیم نعمت۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ان بزرگوں نے ہماری آخرت کو سنبھالا ہے، ان کو لے کر چلو، ابدی نجات پالو گے، ابدی نعمتوں کے حقدار ہوگے، معمولی مت سمجھو ان کی پاکیزہ تعلیمات کو۔ پہلے میں اہمیت دے کے پھر تعلیمات کی طرف آ رہا ہوں۔ آخرت کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے، دنیا تو یہ ہم جانتے ہیں، لفظ دنیا کے معنی حقیر ترین، معمولی نے بہت معمولی دنیا کے معنی عربی لفظ ہے، اس کا اردو مطلب میں نے بتایا، والآخرت خیر وابقا، اللہ پاک فرماتا آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے، کروڑوں کھربوں سال گزر جائیں گے، جنت سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ ایک تو اعلیٰ نعمت بھی ہے، ہمیشہ کی بھی، اس کی کوئی حیثیت ہوئی، یہ خوتے میں سب ختم ہو جانے والی، بلا دی جانے والی، وہ اصل نعمت۔ جتنے اللہ کے دوست تھے اسی کی فکر کرتے رہے، خود بھی پرواز کرتے رہے، امت کو بھی لے کر چلتے رہے۔ انہی باعظمت ہستیوں میں آج ہم بے مثال ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، خود بھی پرواز کرتے رہے، امت کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہے۔ آپ گئے تھے سیدی بانی جامعہ قبلہ میں، تو آپ گئے تھے حبیب پاک کے دربار میں ہمیشہ رہنے کی نیت سے، ایک مرتبہ ارادہ کر لیا تھا میں پیارے مصطفیٰ کے شہر میں رہ جاؤں گا، آپ کے قدموں میں زندگی گزاروں گا۔ خواب میں اشارہ ہوا، اے انوار اللہ دکن جاؤ۔ میں ایک بات کہتے کہتے کنفیوز ہوگا، میں ابھی بولتا ہوں، یاد آئی ہے ابھی، میں کہہ رہا تھا خواب میں دھوکہ دے شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، کسی بھی شکل میں آ کر بولا تھا، میں ایک بات بولنا چاہا دوسری طرف چلے گیا، میں بھی بولتا ہوں وہ کیوں بولا تھا۔ سیدی بانی جامعہ حضرت امام انوار اللہ شاہ فاروق علیہ رحمت رضوان کو پیارے نبی نے خواب میں اشارہ کیا، دکن جاؤ، تو مطلب کیا؟ دین پھیلاؤ، پاکیزہ علم، پاکیزہ عقیدہ پھیلاؤ، تو مطلب کیا؟ اے سیدی انوار اللہ شاہ قبلہ رحمت رضوان کو گویا حضرت فرما رہے ہیں، تمہیں میرے قدموں میں رہنے ہی نہیں پیدا کیا گیا، کروڑوں کو میرے قدموں تک لانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ اشارہ تھا دراصل۔ اپنے وہی خواب اپنے پیر و مرشد حضرت سیدی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت رضوان کو سنایا، تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا، کہتے یار میرے سیدی پیر، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کے حبیب جانے حکم دے رہے ہیں دکن تک جانے کا، اب میں کیا کرنا چاہیے؟ تو پریشان تھے حضرت قبلہ جدائی کے غم میں، تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا، تم اس زمین سے جدا ہو رہے ہو، مصطفیٰ سے جدا نہیں ہو، تم جہاں ہو حبیب تمہارے ساتھ ہے، بشارت دیا۔ تو میں ایک بات کہتے کہتے کہیں اور چلے گا، سکرات کے وقت شیطان اپنے گزرے ہوئے مختلف شکلوں میں آ کر بہکاتا ہے، اللہ کی نظر کرم نہیں ہے بہک جاتا ہے، چنگل میں آ جاتا ہے، جس پر نظر کرم ہے وہ بچ جاتا ہے، یعنی اللہ بچا لیتا ہے اس کو شیطان کے چنگل سے۔ سیدی محدث دکن علیہ میں تو ایک نسخہ بتایا، اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان جنگ ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے جب اعلان جنگ ہے، شیطان بھٹکانے آتا ہے، اللہ کا نظر کرم اس لیے نہیں ہوتا کہ اعلان جنگ ہے، کیوں اللہ دوستوں کو چاہتا ہے اور دوستوں سے عداوت رکھنے والوں سے بھی اعلان جنگ کرتا ہے، پکی بات ہے۔ اسی طرح اللہ دوستوں کے چاہنے والوں کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے سیدی محدث دکن رضی اللہ عنہ، اللہ والوں کا ادب کرنے سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ جہاں دوستوں کو چاہتا ہے، دوستوں کے چاہنے والوں کو بھی چاہتا ہے، سمجھئے بات کو۔ اس لیے شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے خاص طور پر فرمایا، اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، جب تک مسلمان
مسلمانوں میں بڑوں کا ادب احترام باقی تھا، دن دونی رات چوگنی ترقی کرتے تھے. جب سے بے ادبی ہونے لگی مسلمان ذلیل و خوار ہونے لگ گئے. فرمائے اور خاص طور پر جو اسلام میں ادب ہے، اہل سنت و جماعت کی شان بتاتے ہوئے فرماتے اس میں خاص پہلو یہ ہے، یہ ادب والی جماعت ہے. ولی تو ولی ہے، عالم تو عالم ہے، نبی سب اپنی جگہ ہے، اپنی اپنی عظمت و شان کے ساتھ ہے. عمر میں بھی کوئی بڑا ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں اہل سنت والے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. تو اہل سنت میں خاص بات یہ ہے ہر بڑے کا ادب ہے، چاہے مجذوب ہو یا سالک ہو، ولی ہو یا قطب ہو یا غوث ہو، چاہے وہ صحابی ہو یا اہل بیت کرام ہو، چاہے خلفاء راشدین ہو یا ملائکہ ہو، چاہے انبیاء ہو یا رسول اعظام ہو، چاہے نبیوں کے سلطان ہو، سب کا احترام ان کے سینے میں ہے. اہل سنت کی خوبی ہے سب کا ادب احترام لے کے چلتے ہیں، محبت چاہت لے کے چلتے ہیں. یہ بات اہل سنت کی خوبیوں میں ہے. سیدی بانی جامعہ قبلہ نے کھول کھول کر اس کی عظمت بتایا. میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں معزز سامعین کرام، ادب ہے تو خاتمہ بالخیر ہے، بے ادبی ہے تو برا خاتمہ. انجام کیا؟ برے خاتمے کا انجام دنیا کی نعمتیں ختم، آخرت کی مصیبتیں. ایمان پہ خاتمہ، دنیا کی مصیبتیں ختم، آخرت کی ساری رحمتیں ختم. تو خاص طور پر بزرگوں کے ادب کا لحاظ کریں، احترام کا لحاظ کریں، بلکہ عمر میں بھی کوئی بڑا ہے اس کا بھی احترام ہمارے پاس ہے. اس بات کا خاص خیال کریں. اہل سنت کی خاص نشانی سیدی حضور بانی جامعہ قبلہ نے فرمایا. تو اب میں عرض کر رہا ہوں حضرت سیدی بانی جامعہ قبلہ نے چونکہ عقیدہ اہمیت کا حامل ہے اور عقیدے پر ہی عمل کا دار و مدار ہے. میں بولوں کسی کا عمل خراب ہے، ایمان سلامت ہے تو کچھ نہ کچھ جوتے کھائے گا، پھر بھی بچ کے آ جائے گا اللہ کی نعمتوں میں. مگر عمل اچھا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، عمل بھی کچھ کام نہیں آئے گا، مصیبت میں رہے گا. پکی بات ہے، اہمیت ہے عقیدے کی. تو جو اہم ترین چیز ہے خاتمہ بالخیر کی طرف لے جانے والا، ابدی نجات کی طرف لے جانے والا ہے، اس کے لیے حضرت سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے کافی جد و جہد کیے، کافی کوشش کی ہے. اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی خاندان کے لیے نہیں، ساری مصطفیٰ کی امت کے لیے آپ نے کیا ہے. اور ہر ولی جو کوشش کرتے ہیں ساری امت پیش نظر ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں امت نجات پالے، اپنی فکر نہیں، اپنے خاندان کی نہیں. ان کا حال کیسے ہوتا ہے؟ ایک سایہ دار درخت کی طرح خود تو دھوپ کی گرمی کی شدت کو سہتا ہے لیکن اس کے چھاؤں میں آنے والوں کو راحت عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کے دوستوں کا نرالا مزاج ہے. سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمت رضوان نے وہی کام کیا ہے. خود مشکلات کو سہا ہے لیکن امت کو نجات دینے کی کوشش کرتے رہے زندگی بھر. اور آپ نے ڈرایا بھی ہے، دھمکایا بھی ہے، غضب اور جلال سے بھی کلام کیا ہے. لیکن ان کے جلال کو، ان کے غضب کو اوروں کی طرح مت سمجھنا. دشمن جب غضب کرتا ہے تو عداوت کی بنیاد پر، ولی جب غضب کرتا ہے تو ہمارے فلاح اور کامیابی کی بنیاد پر، تاکہ یہ کامیاب ہو جائے. ماں باپ اپنے بیٹے کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ میں دشمنی نہیں ہوتی، محبت و پیار ہوا کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ میرا بیٹا مشکلات سے بچ جائے، غلط کاموں میں جا کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرے. غصے میں محبت و پیار ہوتا ہے ماں باپ کے. ماں باپ کا غصہ بیٹے کے لیے پیار و محبت ہے، عداوت نہیں. میں کہوں گا اللہ کے دوست جو امت پر غضب کرتے ہیں، ماں باپ کا وہ پیار بیٹے کے ساتھ نہیں ہوتا جو اللہ کے ولیوں کا پیار امت مصطفیٰ کے ساتھ ہوا کرتا ہے.
تو ان کے غضب کو ناراض ڈانٹنے کو برا مت سمجھو، یہ محبت پیار ان کے اندر ہے تاکہ امت آنے والی بڑی مصیبتوں سے بچ جائے، صحیح راستے پر چلے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کئی فرقے میری امت میں ہو جائیں گے، کئی فرقے۔ غیب جاننے والے نبی کو سب معلوم تھا قیامت تک کیا ہونے والا، غیب بھی جان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کون غلط ہے کون صحیح ہے وہ بھی بتا دیا، کیونکہ مصطفیٰ کو اللہ نے سکھایا ہے تو بتا دیا غلط کون صحیح کون، کیوں؟ تاکہ ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، روکے ہوئے طریقوں سے بچے۔ اولیاء اللہ نے کوئی کام نیا نہیں کیا ہے، مصطفیٰ نے جو بچایا ہے ان کی پیاری بات کو آگے بڑھایا ہے، انہوں نے وہی بات تو پھیلایا ہے۔ اگر ان کی پیاری باتوں کو بری نظر سے دیکھو گے، اگر انگلی اٹھاؤ گے، جا کے انگلی مصطفیٰ کو لگتی ہے۔ یہ صرف مصطفیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اصل حکم تو مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، حضرت چونکہ کسی ایک عقیدے کی رد نہیں فرمایا ہے، ہر بد عقیدگی کی رد فرمایا ہے، اس میں سے میں صرف ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ معزز صاحبان کرام، ہر ایک کی رد فرمایا ہے، کیونکہ پیارے نبی نے کہا جتنے عقیدے ہوں گے سب غلط ہوں گے، اور صحیح کیا ہوں گا؟ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہوں گا صحیح ہوں گا۔ میں آپ کو حدیث شریف سنا دیتا ہوں تاکہ سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان نے اہل سنت کی حقانیت کے لیے جس حدیث کی روشنی میں آگے بڑھے وہ حدیث دیکھ لیں۔ آپ نے رہنمائی کیا ہے حدیث کی روشنی میں، اور کبھی بھی آپ کی تعلیمات کو بری نظر سے مت دیکھو۔ ہاں پھر میں بول رہا ہوں، میں ابھی نہیں بولا وہ بات، میں یہ کہہ رہا تھا شیطان سکرات کے وقت کسی بھی شکل میں آ کے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن نہ بیداری میں نہ خواب میں، وہ سب شکلیں بنا سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے پیارے مصطفیٰ کی شکل نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھ ہی کو دیکھا۔ کیوں؟ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری مثال نہیں بن سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا میری شکل میں آ کر۔ اور ایک حدیث ہے من رانی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا سچ مجھے ہی دیکھا۔ اس کی بھی علت یہی بتاتے ہیں فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، میری شکل بنا کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں کہا سکرات کے وقت مختلف شکلیں بنا کے آ سکتا ہے، بلکہ خواب میں بھی مختلف شکلوں میں دھوکے دے سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی شکل بنانے کی طاقت اللہ نے نہیں دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھے کو دیکھا۔ سیدی حضور بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مجھے اللہ کے حبیب نے خواب میں جلوہ فگن ہو کر فرمایا جاؤ دکن کو۔ تو جب حبیب نے خواب میں حبیب ہی تھے، اور یہ سیدی بانی جامعہ قبلہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، علم کے انتہائی بلند رتبے پر فائز ہیں، جن کی عظمتوں رفتوں کو آپ نے ہمارے پاکیزہ عالم جلیل دامت برکاتہم العالیہ سے ان کی جذبات ان کے اخلاص کو دیکھ کر میں دل سے محبت ہوتی ہے حضرت سے، بہت اخلاص سے، صرف امت کی محبت میں کچھ بولتے ہیں۔ بہت پیارا بیان حضرت نے کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں جب حبیب نے خواب میں فرمایا حبیب ہی ہوتے، دو دھوکہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محدث سیدی حضور بانی جامعہ علیہ رحمۃ اللہ بڑے درجے کے عالم تھے، وہ احکامات بھی جانتے تھے، مسائل بھی جانتے تھے، عقائد بھی جانتے تھے، شریعت بھی جانتے تھے، طریقت بھی، حقیقت بھی، معرفت بھی، سب کچھ جانتے تھے آپ۔ اس کے ساتھ پیارے نبی کی ادائیں، سیرت، حسن و جمال سب جانتے تھے آپ۔
क्योंकि सीरत में सब आ गया, प्यारे नबी की कोई बात नहीं छोड़ी गई। आपकी पेशानी मुबारक कैसी थी, नाक शरीफ की शान कैसी थी, रुखसार अनवर कैसे थे, हुस्न जमाल क्या था, निशानी बता दी गई। अब सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़े ख्वाब की ताबीर के मुअब्बिर है हजरत सैयदी इब्ने सीरीन मुहद्दिस जलील रजी अल्लाह ताला। ख्वाब की ताबीर बनाने में, बताने में माहिर है, बड़े दर्जे के ताबई भी है। प्यारे प्यारे नबी से साहबा ने सीखा, साहबा से इन्होंने सीखा, करीबी ताल्लुक है। आप फरमाते हैं और दीगर बात मुहद्दिसीन ने फरमा, जब कोई कहता मैंने ख्वाब में हबीब को देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, तो उससे पूछते बताओ कैसी शक्ल सूरत में देखे हो। अगर ये प्यारे नबी की शक्ल सूरत के मुआफिक बताता तो कहते यकीनन तूने देखा है, अगर इसके बरखिलाफ बताता तो कहते तुझे इश्तिबा हो गया है, तुझे इश्तिबा हो गया। क्यों? हबीब पाक की जो शक्ल सूरत है शैतान नहीं बना सकता है, इसलिए कहते अगर वो शक्ल सूरत नहीं दूसरी बताता तो कहते तुझे इश्तिबा हो गया। अब सय्यदी बानी जामिया क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान पूरे हबीब पाक के शमाइल करीमा से वाकिफ है, हुस्न जमाल मुस्तफा भी जानते हैं, चेहरे मुस्तफा की एक एक जिस अंदाज में अल्लाह ने पैदा फरमाया, सीरत बिल्कुल आप वाकिफ है, सूरत शरीफ से वाकिफ है। तो जब आप फरमा रहे मैंने ख्वाब में हबीब पाक को देखा, यकीनन प्यारे मुस्तफा ही को आपने देखा है। जब हबीब ने फरमाया जाओ दक्कन में हक का पैगाम पहुंचाने के लिए, हक का शम्मा रोशन करने के लिए, तो ये हबीब पाक के भेजे हुए है। हमारे लिए इनकी ताज़ीम मुस्तफा के अदब की अलामत है। कोई बड़ी हस्ती किसी को भेजते हैं, उसकी बेहुरमती होती है तो भेजने वाले की बेहुरमती समझी जाती है, भेजने वाले का कोई पास लिहाज नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अंबिया को रसूल बनाया, उनकी तौहीन अल्लाह की अजमत के खिलाफ। गोया अल्लाह के भेजे हुए की कदर नहीं, अल्लाह का कोई मुकाम नहीं तुम्हारे पास। रसूल पाक ने जिन्हें भेजा है इनकी कदर नहीं करो तो पता चला तुम्हारे पास रसूल पाक की कोई अहमियत नहीं। समझ रहे बात को? तो हमारे लिए लाजिम हो गया सईदी इमाम बानी जामिया सईदी इमाम अनवारुल्लाह शाह क़िबला रहमतुल्लाह रिज़वान की जात का भी अदब करें, उनकी बात का भी एहतराम करें, उनकी तालीमात को भी कलीजे से लगा के चले। हबीब ने जब भेजा है दामन पकड़ के चले, कामयाब हो जाओगे। उलमा के जरिए भी तालीमात जारी है, फैज पाने वाले एक दूसरे से वो भी जारी है, किताबों के जरिए भी आपकी नूरानी पाकिदा किताबें मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ते रहिए, जिन्हें पढ़ना नहीं आता खानदान के बुजुर्ग हस्ती को दे दीजिए, वो पढ़ते रहेंगे, सुनते रहिए। इंशाअल्लाह हबीब पाक ने जिस प्यारे वली को भेजा है उसको समझकर कामयाब हो जाएंगे। तो अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हर फिरके ने जो कुछ तालीम दी गलत, अहले सुन्नत के खिलाफ आपने बताया, इन्होंने कुरान और हदीस के समझने में कहाँ पटकी खाई है, और अहले सुन्नत जो मतलब बताते हर एक के बारे में। इसी तरह प्यारे नबी के आखिरी नबी होने के बारे में भी जिसको भी डाउट था, आपने कुरान हदीस में जिन्होंने माना समझने में धोखा खाया, आपने बताया ये धोखा है, सही माना ये है। पूरे मजबूत दलाइल से बताकर आपने ये ताबित कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नए नबी पैदा नहीं होंगे। ताकि हजरत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम कयामत के करीब तशरीफ लाएंगे तो वो कोई नए पैदा होने वाले नबी नहीं होंगे। प्यारे नबी से पहले ही आपने अल्लाह के हुक्म से अपने रिसालत का भी ऐलान कर दिया है, अपने नबूवत का भी ऐलान कर दिया है, अपने पास वाली किताब इंजील का भी तज़किरा फरमा दिया है, पैगाम रब्बानी को पहुंचाने का पूरा हक अदा किया। लेकिन यहूद ने साजिश की, आप को जाकर शहीद करने के लिए घर में घुसे तो अल्लाह पाक फरमाता है मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। अल्लाह ताला, ये यहूदियों ने इज्तिमा में पड़ गए, फौजी अफसर आपको पकड़ने गया तो अल्लाह ने इसके शक्ल को ईसा अलैहिस्सलाम के शक्ल के मुशाबे कर दिया अपनी कुदरत से। उधर सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया तो ये फौजी गए, क्या हुआ अफसर अभी तक नहीं आया?
آیا، افسر ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، حضرت کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دیر ہوئی تو جا کے دیکھا افسر کی صورت ان کے بڑے فوجی افسر کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے ملی ہوئی ہے۔ ان کو پکڑا، پکڑ کے کہا ہمارا افسر کہاں ہے؟ تو کہا میں ہی تو تمہارا افسر ہوں۔ نہیں تم تو عیسیٰ ہو۔ پکڑ کے لے جا کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، چڑھا کے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، تاجدار اہل سنت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد امام انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان فرماتے آیات ربانی کے ذکر کے ذریعے اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولے پہ چڑھایا، بل شبیہ لہم، بلکہ ان کو مشتبہ کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے ہی افسر کو عیسیٰ سمجھ کر، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ کہتا ہے مشتبہ ہو گئے، انہوں نے سولی پہ نہیں چڑھایا۔ بلکہ ایک آیت کریمہ میں فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو اٹھا لینے کے لیے پیارے نبی کو فرما رہا میں اپنی طرف اٹھا لیا، اٹھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا پیارے نبی سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ جبھی تو حبیب کو کہتا ہے وہ قتل نہیں کیے، سولی پہ نہیں چڑھائے، میں اٹھا لیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پہلے نئی تشریف لائے ہوتے، اللہ یہ کیوں کہتا؟ یہودیوں کی سازش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو میں نے ناکام بنا دیا، میں اپنی طرف اٹھا لیا۔ معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں، اب جو آئیں گے دوبارہ تو وہ باوجود نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اولو العزم رسول ہوں گے، صاحب کتاب ہوں گے، یہی انجیل والے نبی ہے، پوری عظمتوں کے ساتھ ہوں گے، صاحب معجزات بھی ہے، صاحب کمالات بھی ہے، ساری عظمتیں ان کے دامن سے وابستہ ہے، لیکن پھر بھی وہ تشریف لائیں گے، حبیب کی امت کی حیثیت سے رہیں گے، خود بھی پیارے مصطفیٰ کے اسلام قرآن کے احکام پر چلیں گے، امت کو بھی اسی اسلام اور قرآن کی تربیت پیغام پہنچا کر پیارے مصطفیٰ کے دین پر چلائیں گے۔ پہلے ہی نبوت رسالت سب کر چکے، آپ بھی آئیں گے تو امت کی حیثیت سے رہیں گے، حالانکہ ہے آپ نبی ہی رہیں گے، رسول بھی رہیں گے، لیکن عمل کرنے میں مصطفیٰ کے دین پر رہیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے پیارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے احادیث شریفہ کے ذریعے بھی ثابت کر دیا ہے، قرآن شریف کے آیات کے ذریعے بھی ثابت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن ہے کیا پھر؟ لیکن کہا لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اب جنہوں نے پیارے نبی کے بعد بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا چاہا، انہوں نے کیا کیا؟ تحریف کر دیا۔ مطلب میں یا خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں، بلکہ یہ نبیوں کی انگوٹھی ہے، نگینا ہے، جیسے نگینا زینت ہوتا ہے انگوٹھی کی، ایسے ہی مصطفیٰ نبیوں کی زینت ہے۔ یہاں زینت کے معنی میں ہے، آخری نبی کے معنی میں نہیں ہے۔ بعد میں بھی نبی پیدا ہوں تو بھی وہ بھی نبی رہیں گے، آپ زینت رہیں گے، ایسے کر دیا۔ لیکن قرآن کی آیت جو ہے اس کی مراد کو قرآن جس کے قلب اثر پر اترا ہے وہ جتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں، امت اتنا بہتر نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے تاجدار اہل سنت سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے احادیث شریفہ کے ذریعے خاتم النبیین کا مطلب بھی بتا دیا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میری مثال ایسی ہے، مثال یہ سیدی بانی جامعہ نے سمجھا دیا۔ اب وہ قرآن کی آیت سے کیا معنی ہے، اس سے سمجھیے حدیث سے۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن کو سب سے پہلے حدیث سے سمجھنا چاہیے، وہی حدیث سے حضرت نے سمجھایا۔ کیا آپ نے ایک مثال، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ آقا کو معلوم قیامت تک کے لوگ ہیں، اس میں ہر قسم کے عقل والے ہوں گے، ہر ایک کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، آسان سے آسان تر کر کے آپ نے سمجھایا۔ سنو،
میری مثال دیگر نبیوں کی مثال ایسی ہے، سمجھو ایک گھر محل تیار ہوا، پورا محل تیار ہو گیا، پوری دیواریں پوری ہو گئی، مگر اینٹ اینٹ کی جگہ خالی رہی۔ جو کوئی آتا پورے گھر کا معائنہ کرتا، مشاہدہ کرتا، لیکن دیکھتا ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جو بھی دیکھتا محل اور گھر کو، یہ کہتا پورا تو مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنو یہی عالم نبیوں کا ہے، سارے نبی تشریف لا چکے ہیں، اور وہ جو ایک اینٹ ہے آپ مثال دے رہے وہ میں ہوں۔ میں ہوں کیا مطلب؟ ایک اینٹ رکھ دو تو تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، وہ ایک اینٹ کی طرح میں ہوں۔ جب میں آیا ہے نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب نبوت میں داخلے کے لیے کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہا۔ تاجدار اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد کریم کے کلمات کا فیضان بھی پہنچاتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اے عمر، میرے بعد بھی نبوت باقی رہتی تو تم ضرور نبی بن جاتے، لیکن آپ کیوں نبی نہیں بنے؟ پیارے نبی کہ فرما رہے میرے بعد نبوت باقی رہتی تو سنو، جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جن کو حبیب کہہ رہے ہیں میرے بعد بھی نبوت باقی رہتی، تم ضرور نبی بن جاتے۔ کیا مطلب؟ تم میں نبوت کا بار سنبھالنے کی صلاحیتیں ہے، باقی رہتے تو ضرور اللہ نبی بنا دیتا۔ تو جن میں نبوت سنبھالنے کی صلاحیت ہے وہ نبی نہ بن سکے، حبیب نے کہا باقی رہتے تو بن جاتے، وہ نہ بن سکے۔ اب دنیا میں کون ہے جو نبی بن سکتا؟ نبوت سنبھالنے کی صلاحیت رکھنے والے نہیں بنے۔ نبوت تو دور کی بات ہے، جو ولایت بھی نہیں سنبھال سکتے بلکہ ایمان کا سنبھالنا مشکل ہے، وہ کہاں نبی بن سکتے؟ سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمت رضوان نے اپنے نبی، اپنے حبیب، نبیوں کے سلطان نے جس مقصد سے بھیجایا تھا اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امت نے سارے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر حضرت نے جو پاکیزہ عقیدہ اہل سنت کو بتلایا اس کو کلیجے سے لگائے۔ کئی دلائل ہیں، جتنے میں نے کہہ دیا نا، آیات میں تحریف کی گئی، حضرت نے فرمایا، خصوصاً بعض جگہ کہ مرزا صاحب نے یہاں آیات یہاں حدیث میں تحریف کیا، صرف کس لیے؟ تاکہ اپنی مرضی کے موافق معنی بتائیں۔ اور کئی جگہ انہوں نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہا فلاں ٹائم برسات ہوگی، فلاں ٹائم ایسا ہوگا، فلاں اتفاق سے برسات ہو جائے، اتفاق سے ہو جائے تو کہہ سکیں گے دیکھو میں نبی تھا، مجھے اللہ نے الہام کیا اس لیے میں بتایا، تو اپنی نبوت کو دلیل بنائیں۔ لیکن وہ جو کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ان سے پوچھا جاتا آپ نے کہا تھا یہ ہوں گا یہ ہوں گا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو کہتے نہیں پہلے اللہ حکم دیا تھا بعد میں منسوخ کر دیا، بول دیتے تھے ہوگا۔ سیدی بانی جامعہ نے دلائل سے لکھا ہے، یہ کہتے تھے پھر ان سے پوچھا جاتا تو یوں کہتے تھے۔ میں اجمالی کلام کر رہا ہوں، تفصیل دیکھنا ہے تو میں کہوں حضرت نے افادت الافہام نامی 2 جلدوں پر کتاب ہے، موٹی ضخیم، آپ پڑھیے، یہاں تو شارٹ فارم تھوڑی بات ہوگی، تفصیل پڑھیے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت کا پیغام پوری امت کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں، صرف اہل سنت کے لیے نہیں، جو اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ پیارے نبی صرف اہل سنت کے لیے نہیں بھیجے، پوری امت کو بچانے کے لیے بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پڑھیں، دیکھیے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، کیسے انوار جھلک رہے انوار، دیکھ لیجیے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ارے کئی چیزوں میں ہم خود اچانک بعض مطلب قرآن کے کچھ کا کچھ سمجھتے تھے، حدیث کا کچھ، حضرت کی کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے وہ مفہوم بتایا، ہم افسوس کرنے لگے کیا ہو گیا، یہ بڑوں کا دامن نہیں تھامنے سے، اپنے سے جو سمجھ گیا، اساتذہ بزرگوں سے تو سمجھا حق ہے، بعض باتیں جو اپنے سے تو نہیں پٹکی کھائے، بزرگوں سے اساتذہ سے سمجھا صحیح ہوئے، شیخ الاسلام قبلہ رحمۃ کی کتابوں سے پڑھا صحیح ہوگا معاملہ۔ بڑوں کی بات اور ہوتی ہے بھائی، وہ پاکیزہ دل ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ان میں اللہ سے لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں، اپنی زندگی شریعت و طریقت و معرفت میں گزارے ہیں، وہ پائے بھی ہے، نورانی قلب ہونے سے ان کو خوب اللہ نے علم کے دریا بہا دیے ہیں، وہ اچھی طرح حفاظت کر سکتے ہیں۔ عام لوگوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ معزز صاحبان کرام، اہتمام کیجیے حبیب پاک کے بھیجے ہوئے پیارے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں،
اب انہوں نے کیا کیا، کیسا بھی انہوں نے کہا میں عیسیٰ ہوں، ثابت کرنا ہے. تو بولیں گے دو عیسیٰ تو نہیں ہوتے، ایک عیسیٰ تو وہ ہیں جو آسمان پہ اٹھا لے گئے، اب دوسرے تو ہوتے نہیں. اس کو بولا وہ عیسیٰ کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی چھوں. پھر اللہ نے اٹھا لیا کرا، بولے تو اب اس میں تعویلات کریں. وہ سب غلط باتیں ہیں، اس میں قرآن کی تعویلات غلط غلط کر کے بتائیں. ایک آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بتاتا ہے کیا، انی متوفی کا ورافی کا. اب یہاں پہ کیا کرے، متوفی کا کیا معنی بتائے معلوم، میں عیسیٰ تم کو وفات دینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. دیکھو اللہ نے کہا وفات پہلے ذکر ہے، اٹھانے کا بعد میں ہے، تو بغیر وفات کے اٹھائے گا نہیں. اور تم لوگ کہتے ہو اے اہل سنت، تم کہتے ہو پہلے اٹھا لیا بعد میں پھر بھیجے گا، وفات بعد میں ہوگی. حالانکہ قرآن میں پہلے متوفی کا لفظ ہے، وفات کا لفظ پہلے، اٹھانے کا لفظ بعد میں. جیسی ترتیب سے ویسا ہونا چاہیے، پہلے وفات پھر اٹھانا. تو معلوم ہوا ابھی نہیں اٹھائے گئے، ابھی وفات ہوگی اٹھائیں گے، تو مطلب وہ اٹھائے گئے سب غلط ہے. میں عیسیٰ ہوں، میری موت ہوگی، یہ مطلب ہے جی، ایسا بتائے. تو حالانکہ وہاں کیا مراد ہے، متوفی کا معنی ایک نہیں ہے وفات دینا، ایک معنی آتے ہیں میں تمہاری زندگی پوری کروں گا، پوری کروں گا. مطلب یہود جو تم کو شہید کرنے کی سازش کر رہے ہیں ناکام بناؤں گا. کیسے، ورافیوں کا، اس شان سے کہ تم کو اٹھا لوں گا، ان کا ہاتھ تم تک پہنچنے نہ پائے، یہ مطلب ہے. تو اٹھا لیے، قیامت کے قریب آئیں گے تو کس شان سے، احادیث میں تفصیل موجود ہے. آپ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، ہرا لباس ہوگا، پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکتا ہوگا. اب تشریف لائیں گے دو فرشتے لا کر جامع مسجد دمشق کے، ملک شام میں دمشق پائے-تخت حکومت کا، اس کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر اتاریں گے. حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھی لگا کر انہیں اتاریں گے. اور ان کے آنے سے پہلے امام مہدی رضی اللہ عنہ کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا. ہے بات کو. اب پھر آپ کی شان میں آپ مردے جلاتے تھے، قرآن میں مردے زندہ کرتے تھے، مادردت اندھوں کو شفا دیتے تھے، کوڑ کی بیمار کو شفا دیتے تھے. انہوں نے عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا تو ان سے پوچھا گیا، بانی جامعہ نے جو لکھا ہے میں وہ عرض کروں، ان سے پوچھا جاتا عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے مردے جلاتے ہیں، مادرداد اندھوں کو شفا دیتے، کوڑ کی بیمار کو شفا دیتے، یہ اللہ نے بتایا. وہ عیسیٰ نہیں ہے جو آسمان پہ اٹھا لیے. تم ہے تو کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہو، ہاتھ پھیر کر مادرداد اندھے کو شفا دے سکتے ہو، کوڑ کی بیمار کو شفا دے سکتے ہو. تو کر نہیں سکتے تھے تو تعویل کی. معلوم کوڑ کی بیمار کو شفا دینا، مادرداد اندھے کو، مردے کو زندہ کرنا، مطلب یہ ہے دل جو گمراہی سے مردہ ہو چکا ہدایت کر کے ان کو زندہ کرتے ہیں. جو گمراہی سے بیماریاں آ گئی اس کو ہدایت دے کے سیدھا کرتے. یہ تو میں صبح شام کرتے رہتا ہوں. وہ غلط دعوے کے لیے قرآن کی آیت کا مطلب ہی بگاڑ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے وضاحت کیا بھائی جو سیدھا سادہ معاملہ ہے، سیدھا سادہ معنی ہے، اس کو چھوڑ کر آپ نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ نے یہ معجزات دیے. ایسے تو ہدایت غیر نبی بھی کرتے ہیں، وہ بھی دلیل میں بتا میں ہدایت دیتا ہوں، نبی ہوں تو نبی مان لینا پڑے گا نہیں. تو اللہ نبی کو معجزہ دے کے بتا دیتا ہے میرا نبی ہے، تاکہ غیر نبی اور نبی میں فرق ہو جائے. اب اس لیے یہ نہیں کر سکتے تھے تو ایسا تعویل کر دیے. تو حضرت قبلہ نے کئی تفسیروں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اس کی صحیح معنی کو بتا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور پھر مختلف احادیث شریف کو انہوں نے اپنی طرف سے غلط تعویل کیا. الٹا الزام کیا اہل سنت پر، یہ غلط تعویل کرتے. حالانکہ حضرت نے کئی آیات، کئی احادیث سے ثابت کیا یہ جو مراد ہے حدیث سے ثابت ہے. ایک بہترین حدیث قیامت کے بارے میں، سچی صحیح حدیث، قوی حدیث. آپ نے قیامت کے قریب کیا ہوگا، وہ یاجوج ماجوج نکلے گا، وہ کانا دجال نکلے گا، وہ تمام جو واقعات ہے. تو بولے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ یاجوج ماجوج نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام بد دعا دیں گے اور وہ بڑھ جائیں گے، وہ اتنا ستائیں گے انسانوں کو.
ان سے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی. ایسی قوم اللہ نکالنے والا ہے, وہ ہے یاجوج ماجوج. وہ آئیں گے تو ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی رونق افروزی کے ہونے کے وقت وہ آئیں گے تو کیا ہوگا. پیارے نبی کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے ماننے والے قوم کو لے کر بلندیوں پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا, یہ قوم فتنہ مچائے گی تو ان کے فتنے سے بچنے کے لیے اوپر چلے جائیں گے. یہاں تک فرمایا اتنی کثیر تعداد ان کی ہوگی, ایک وہاں بڑا تالاب ہوگا, ایک دوستوں کی ٹکڑی ان کی نکل کر آئے گی, اتنی کثیر تعداد ہوگی پورے تالاب کا پانی پی جائیں گے. کثیر تعداد ہونے سے بات کی ٹکڑی آئے تو یہ سمجھیں گے یہاں تالاب والا کچھ نہیں تھا, یہ تو پرانے زمانے کا گھڑا نظر آ رہا ہے. اتنی کثیر تعداد ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا, وہ تنہا ہو جانے کی وجہ سے, الگ ہو جانے کی وجہ سے کھانے پینے کے مشکلات آ جائیں گے, زندگی کی تکالیف ہوں گی تو یہ پریشان ہو جائیں گے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا دیں گے, یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں ایک ایک کیڑا پیدا کر دے گا. وہ کیڑا پیدا ہوتے ہی یہ کروڑوں جو یاجوج ماجوج کے افراد تھے سب ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے. جب وہ ختم ہو جائیں گے تو اب وہ اوپر سے نیچے آنے دیکھیں گے تو ان کی وجہ سے جو جسم اور ان کی چربی وغیرہ کی بدبو چھائی ہوگی, 4 انگل جگہ بھی زمین پہ قدم رکھنے کے لیے نہیں ہوگی, اتنی کثیر تعداد ان کی ہوگی. تو یہ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا, ان کو پکڑ کر ایک ایسے بڑے گڑھے میں جو اللہ جانتا ہے ڈال دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, ابھی بدبو پھیلی ہوئی ہے, عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پانی تیز برسے گا, وہ ساری بدبو ختم ہو جائے گی ہر طرف کی. اس کے بعد آپ تشریف لائیں گے, نیچے اتریں گے, اللہ سے دعا کریں گے, جیسے مصیبتیں تھی اللہ تعالیٰ راحتوں سے بدل دے گا, امن چین ہوگی, رزق میں خیر برکت ہوگی. آقا نے فرمایا ایک انار سے ایک جماعت کھا سکے گی, اللہ ایک ایک بڑا انار پیدا کرے گا, اس کے چھلکے میں ایک جماعت سائے میں رہے گی, اللہ ایسی برکتیں دے گا. تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر ان کے زمانے میں یہ کہاں ہے, یاجوج ماجوج کہاں ہے, یہ سب کہاں ہے؟ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, سیدی بانی جامعہ قبلہ نے کہا ایک صحابی سے حدیث یہ مروی ہے تو کہا یہ ساری حدیث کا دار و مدار فلاں شخص پر ہے. ایک صحابی کو کیا کیا, فلاں شخص پر ہے. بولنا کیا چاہتے ہیں, انہوں نے من گھڑت بات بنا کے پھیلا دیا, بعد والوں نے پہنچا دیا. ایک مسلم شریف کی صحیح حدیث شریف ہے, اس کو کہا ایک شخص پہ دار و مدار ہے, صحابی کا نام لے کے ایک شخص کا دار و مدار ہے. انہوں نے بات کہہ دیا, سب نے پھیلا دیا. مطلب کیا تھا, مطلب یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ من گھڑت بات ہے, ایک شخص نے بنا کے اپنے دماغ سے پھیلا دیا, دوسرے لوگوں نے پہنچا دیا. تو تاجدار اہل سنت حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے فرمایا آپ کو بنانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیا آپ کو معلوم تھا آگے چل کر ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ اس کی رد کے لیے پہلے ہی بتا دو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایسا ہوگا. جب پہلے معلوم ہی نہیں تھا پھر بھی بتائے ہیں تو معلوم یہ ہوا. اب جب جانتے نہیں تھے بعد میں ایسا دعویٰ کرنے والا ہے, جانتے تو اس کی رد کے لیے بنا سکتے تھے, جب جانتے نہیں تو بنانے کی کیا ضرورت, بلکہ مصطفیٰ سے سنا ہے, امت نے اعتماد کیا اور ان کے بات کو بعد والوں نے, پھر بعد والوں نے ایک ایک عادل سے دوسرے عادل تک, ایک ایک سچے سے دوسرے سچے تک, ایک ایک متقی سے دوسرے متقی تک, ایک ایک قوی حافظہ سے دوسرے قوی حافظہ تک پہنچتی رہی, یہاں تک کہ حدیث امت میں جگمگانے لگی. اب صرف اپنی عیسائیت کو ثابت کرنے کے لیے پیاری حدیث کو غلط کہنا, ایک پر دار و مدار کہنا, حالانکہ وہ یہ دعووں کو جانتے تھے کیا؟ جب چلو ان کی رد کرنے بنائے بولنے کے لیے, کوئی دعویٰ کرا ان کو رد کرنے ہم آپ بنا سکتے ہیں, مگر بعد میں آنے والے کی رد کو پہلے سے قطع کریں گے جی, سمجھنے کی بات ہے نہیں ہے. تو حضرت نے یہی نقطہ بتایا پہلے سے. حضرت کے کیا فراست ہے, حضرت کی کیا پیارے انداز سے امت کو سمجھا رہے. میں پہلے کہہ دیا یہ سمجھا رہے ہیں تاکہ لوگ صحیح سمجھے. میں کہوں ایک نبی کو نبی نہیں ماننا کفر ہے تو غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر ہے. اب کفر کا انجام میں بتایا, ہمیشہ کی دوزخ, کبھی بھی جنت نہیں پائیں گے. اب بتاؤ
آدمی ایک ٹائم کھانا کھلا دے تو ہم زندگی بھر اس کے احسان مند رہتے ہیں، تو زندگی جن کی ہمیشہ کے لیے سدھار دے، ہمیشہ کی مصیبت، وہ ہمدرد نہیں تو اور کیا نظر آ رہے ہیں بھائی؟ ان کو کیا غرض تھی یہ بتانے کی؟ ان کو کیا گھر سونے چاندی کا بننے والا تھا کیا؟ حضرت نے کس پیارے انداز سے زندگی گزاری، ایک حرام لقمے سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ پوری نوکری چھوڑ ڈالے۔ وہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، ویسے متقی عظیم ہستی ہو، ولی کامل ہو، ان کو کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ امت کی حفاظت کے لیے کیا؟ کہیں دنیا تو کیسی بھی گزار لیں گے، مرنے کے بعد مصیبت نہ ہے۔ غور کیجئے، بس ہم غور کے علاوہ کوئی دعوت نہیں دیں گے۔ اور ہمارے مزاجوں میں گالی گلوچ نہیں ہے، ہماری مزاجوں میں سمجھانا ہے۔ ہمارے تاجدار اہل سنت نے وہی طریقہ اپنایا، تاجدار اہل سنت بریلی کے امام نے وہی سمجھایا، تاجدار اہل سنت کچوچا کے سیدی جہانگیر اشرف سمنانی نے وہی سمجھایا۔ یہ ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے پیشوا ہے، سب نے صرف ہماری محبت میں رہنمائی کی ہے۔ اس وقت ہندوستان کی دھرتی پر جامع نظامیہ، بریلی شریف اور کچوچا شریف اہل سنت کی حفاظت کے قلعے ہے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کے دامن کو تھام کے رہو، انشاءاللہ تعالی نہیں بھٹکو گے۔ یہ رہنمائی کر رہے ہو، غنیمت سمجھو اللہ نے، کیونکہ اب نبی آنے والے نہیں ہیں، اللہ نے حبیب کی امت کے ذریعے امت کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے چراغ روشن کرے، یہاں تک روشنی آ رہی ہے۔ ہمارے سیدی بانی جامع اللہ نے یہاں روشن کیا، وہاں تک روشنی جا رہی ہے۔ یہ اولیاء اللہ چونکہ محبت اخلاص سے کام کرتے ہیں، ان کی روشنی پورے عالم میں پھیل جاتی ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں آپ سے زیادہ بہت ہے باتیں، اب ٹائم اتنا بڑھ جا رہا، میں اس سے ڈرتے ڈرتے بول رہا ہوں باتوں کو۔ اب میں آپ کو چند باتیں سیدی بانی جامع اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے کہا، تو آپ کہ میں آخری اینٹ میں ہی ہوں، بولے اب یہاں جگہ ہی نہیں ہے دیوار میں تو کون آ سکتا جی؟ البتہ پیارے نبی بولے میرے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے ہوں گے، بولے، اور ان کی تعداد بھی 30 یا 33 کی تعداد بھی بتائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے بتایا دیکھو جھوٹے دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو پیارے نبی کے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کر کے اس فتنے کو میٹا۔ وہاں سے شروع ہو گیا۔ پیارے نبی نے نہ صرف اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا، بلکہ دیگر جو لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ بھی بتا دیا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، لیکن فرمایا وہ سب جھوٹے ہوں گے، کیونکہ میں کہہ دیا ہوں میں آخری نبی، اب جھوٹے ہوں۔ اسی سے وہ خاتم النبیین کا مطلب بھی سمجھ میں آیا۔ تو معزز ہمارا فلاح ہے۔ چھوٹی گمراہی بھی دو قسم کی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو کفر اور شرک کی منزل کو نہیں پہنچے، نیچے کی گمراہی ہے، وہ دوزخ میں جائے گا، کبھی نہ کبھی ایمان کی برکت سے آئے گا، کمزور ایمانی صحیح، گمراہی کے ساتھ ہی صحیح، کبھی نہ کبھی آئے گا۔ لیکن جو گمراہی حد کفر و شرک کو پہنچ جاتی ہے ادھر ہی ہو جائے گا۔ اب اپنی آخری کی مصیبت کو دیکھے، اپنی بڑی ابدی نجات سے محرومی کو دیکھ کر غور کریں۔ یہ دیکھو میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جج کے سامنے ایک وکیل بولے میرے موکل کی زمین ہے، بولتے جج فیصلہ کر کے دے دیتا کیا جی؟ دوسرے وکیل کی بات سنتا کہ نہیں سنتا؟ تو آپ جہاں ایک بات سن رہے ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں اولیاء اللہ کی تو کتابوں کو بھی دیکھو کیا جواب دے رہے ہیں، ان کی بات بھی دیکھو، دونوں کی باتوں میں غور کرو۔ لیکن آج کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں، کسی اہل سنت کی کتاب مت دیکھو، کسی عالم کی کتاب، کسی ولی کی جو اہل سنت ہے مت دیکھو۔ کیوں؟ تاکہ حقائق واضح نہ ہو جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم تو جب بات کرتے ہیں تو جو غلط لوگ اہل سنت کو غلط کہتے، کیا دلیل سے کہتے ہیں، وہ بھی دلیل بیان کرتے ہیں، ہماری کیا دلیل وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ عوام فیصلہ کرے حق کیا، ہمارا تو یہ کام ہے۔ ہمارے علماء اولیاء نے اس طریقہ اپنایا، سامنے رکھتے ہیں تاکہ لوگ خود فیصلہ کریں۔ یہاں کیا ہے، ہماری دیکھو ادھر جاؤ نہیں، سنو نہیں، خالی کہتے وہ غلط ہے بولے تو ہو جاتا، پڑھو معلوم ہوتا کون صحیح کون غلط ہے۔ معزز سامعین کرام، میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا، میرے کو کیونکہ وقت آپ کا ٹائم زیادہ نہیں ہونا بلکہ بے چینی ہو رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک نہیں کئی دلائل سے بات کی، اب میں آخری بات کہہ کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ ایک صاحب کا قصہ سناتا ہوں میں، سیدی بانی جامعہ قبلہ کی میں نے کتابیں پڑھا تھا، یہ افادۃ الافہام، دیگر کتابوں میں ہر ایک کا
حقیقت الفقہ لکھی حضرت نے، جو کہتے ہیں یہ تخلید غلط ہے، ان کا بہترین جواب دیا۔ اب بھائی امام اعظم امام شافعی مالک امام حنبل کے عقلی ارشادات پہ نہیں چلتے، ہم قرآن حدیث پہ چلتے ہیں، مگر اپنی عقل اپنے علم سے نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے علم ان کی عقل سے سمجھ کے چلتے ہیں۔ یہ ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہم ان کا علم ہم سے، یہ سمجھایا حضرت نے۔ اسی طرح انوار احمدی میں حبیب پاک کی عظمت بتایا، مقاصد اسلام کے مختلف عقیدے والوں کا رد کیا، ان کے جوابات دیے۔ بہرحال اہل سنت کو حق پہ ثابت کیا اتنے فرقوں میں۔ اس میں سے میں نے بتایا چند جو ذمہ داری تھی، میں جاتے جاتے میں ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھے آپ یہ شیخ الاسلام قبلہ کی شدت ہے، سختی ہے، انہوں نے ایسا کیا۔ نہیں، اہل سنت کو حق پہ کہا، سب کو غلط کہا، یہ آپ کی بات نہیں، میں پہلے سے کہتے آ رہا ہوں، حبیب پاک کے پیغام کو پہنچایا۔ میں پیارے نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں، سن لیجئے۔ اولیاء اللہ صرف حبیب کے بات کی پیغام پہنچانے والے، اگر یہ ان کا پہنچانا شدت ہے تو حبیب پاک ہی تو یہ ارشاد فرمائے۔ آپ کو الزام لگے گا میں کہہ رہا ہوں نا، ذرا سنبھل کے کوئی بھی بات لکھنا، کوئی بھی بات سوچنا، کوئی بھی بات بولنا، حبیب تک جائے گی بات۔ وہ پیارے نبی آئے ہیں، ہمارے کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ان کا احترام کریں، لحاظ کریں، ان کے بھیجے ہوئے اولیاء کا، جو اللہ کے دوست ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کا لحاظ کریں، انشاءاللہ نجات ہے۔ کوئی بھی دنیا میں بھائی اپنے خاندان کو اپنے کو دیکھ رہا، مگر اولیاء اللہ اپنے خاندان اپنے کو نہیں، امت مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے جذبات کو بھی دیکھیے، ان کے پیارے جذبات کا لحاظ کیجیے۔ اب میں بتا دیتا ہوں حدیث پوری سیاستہ کی حدیثوں میں سے دو حدیثوں کا حوالہ دے رہا ہوں میں، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، دو حدیثوں، یہ سیاستہ کی حدیثوں میں سے ہیں۔ بخاری مسلم میں تو پورے حدیث صحیح ہے، ان حدیثوں میں اکثر حدیث صحیح ہے، بعض ضعیف، بعض حسن ایسے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اب میں سنا دوں حدیث شریف۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفرقت بنو اسرائیل علی 72 فرقۃ، یہودی 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ 72، یہ بھی یہودی، وہ فرقہ بھی یہودی، ان کا کچھ الگ عقیدہ، ان کا کچھ الگ عقیدہ، دراڑیں پڑ گئی تھی ان میں۔ پیارے نبی نے ہونے والے واقعات بھی سنائے، جو گزرے وہ بھی بتا۔ اللہ نبی اور رسول وہ گزرے ہوئے آنے والے سب علم دے دیتا ہے، جب نبی بناتا ہے تو پورا قیامت تک کا علم بتا دیتا ہے۔ تو گزرا ہوا علم غیب بتائے، اب آنے والا غیب بتاتے ہیں۔ یہود میں تو 72 فرقے ہو گئے تھے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، ان قریب میری امت بڑھ جائے گی، عَلَىٰ 73 فرقةً، 73 فرقوں میں، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ فرقوں کی بات ہو رہی، مطلب دوزخ میں جانے کا مطلب یہ گمراہ ہوں گے، ہدایت پر نہیں ہوں گے، یہی مطلب ہے نا دوزخ میں جانے کا۔ الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت دوزخ میں نہیں جائے گی، مطلب ایک ملت ہدایت پر رہے گی، یہ مطلب۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ملت کون سی ہے ہمیں بتلا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرا عقیدہ میرے صحابہ کا عقیدہ ہے، ان دونوں کے عقیدے کو لے کے چلنے والی جماعت ہدایت پر ہوگی۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں ہم، اور صحابہ کی جماعت، پورے صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، صحابہ کی جماعت، سنت اور صحابہ کی جماعت۔ جو جس چیز کو اپناتا ہے اس کو اس کا اہل کہتے ہیں۔ ہم یادگیر کو شہر بنایا، اہل یادگیر، یادگیر کو اپنا شہر بنانے والے۔ ہم نے حیدرآباد کو شہر بنایا تو اہل حیدرآباد، حیدرآباد کو اپنا شہر بنانے والے۔ اب نبی کی سنت صحابہ کی جماعت کو اپنانے والے اہل سنت و جماعت، نبی کی سنت صحابہ کی جماعت کو اپنانے والے۔ حبیب نے کہا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو چلے۔ یہاں بات عقیدوں کی ہو رہی ہے، عقیدے کی بات چل رہی ہے، مسائل کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں مسائل میں اختلاف تھا، عقائد میں اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے،
جیسے ستاروں کی روشنی میں اندھیری تاریک رات میں بھی جنگلوں کے راستے طے کرتے ہو، کشتیوں میں سمندروں کے راستے طے کرتے ہو، جبکہ یہ بجلیوں اور روشنی کا انتظام نہیں تھا، جبکہ بات ہے ستاروں کی روشنی میں جنگلوں کے راستے طے کرتے ہو، سمندروں کے راستے میں طے کرتے ہو، آسمان کے ستارے تمہارے زمینی راستے طے کراتے ہیں، سمندری راستے طے کراتے ہیں۔ میرے صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی روشنی میں چلو، اللہ اور رسول تک پہنچنے کے راستے بتا دیں گے، تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ مصطفیٰ کو سکھانے والا خود رب تھا اور صحابہ کو سکھانے والے نبیوں کے سلطان اور اللہ کے حبیب تھے۔ آج کی دور میں سمجھنے جاؤ، یہ سمجھانے والا کچھ اور سمجھا رہا ہے، وہ کچھ اور سمجھا رہا ہے، تیسرا کچھ اور سمجھا رہا ہے، یہاں سمجھانے والے بہت ہے، جدھر جاؤ آدمی ادھر ہو جا رہا ہے، بلکہ ہم ہر جماعت کے ساتھ لاکھوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں، مگر حبیب کے زمانے میں صحابہ کو کوئی اس دور میں کوئی الگ بات سمجھانے والا ہی نہیں تھا، سب کا ماوا و مرکز ذات مصطفیٰ تھے۔ صحابہ کرام کو جو سمجھنا تھا اپنے پیارے رسول سے سمجھتے تھے، تو نبی کو سمجھانے والا رب ہے، صحابہ کو سمجھانے والے مصطفیٰ اکیلے ہیں۔ غلط اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، لوگوں اگر کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو جو انتقال کر گئے ان کے طریقے پر چلو، کیونکہ آنے والا زمانہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ تو اب ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا صحابہ اور تابعین دونوں ہی ہے زمانے میں۔ ان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں چلنا ہے تو جو انتقال کر گئے ان کے طریقے پر چلو، اشارہ ہے صحابہ کرام کی طرف، صحابہ جو انتقال کر گئے ہیں ان کے طریقے پر چلو، آنے والا زمانہ فتنوں سے خالی نہیں۔ مطلب یہ سب ہدایت یافتہ تھے، ان کے کیا عقیدے تھے، ان کے کیا پیارے زہد و تقویٰ تھے، وہ لے کر چلو، نجات صحابی رسول فرما رہے بات۔ تو معزز سامعین کرام، پیارے نبی نے فرمایا سوب دوزخ میں جائیں گے، اہل سنت و جماعت میں جائیں گی۔ اہل سنت و جماعت اسی حدیث کا مفہوم ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں جتنے محدثین کہتے ہیں اہل سنت کے عقیدے کو اپنائے بھی، رہنمائی بھی کیے، جتنے مفسرین ہیں، جتنے فقہاء ہیں، جتنے اولیاء ابدال اقطاب ہے، چاہے سیدی بانی جامعہ قبلہ وہی ہے، سیدی امام احمد رضا قبلہ وہی، سیدی جہانگیر اشرف سمنانی قبلہ وہی، اہل سنت کو اپنایا بھی، پہنچایا بھی۔ دکن کے تاجدار، سارے دکن کے ولیوں کے امام سیدی بندہ نواز کی زندگی دیکھیے، تھے اہل سنت، پہنچایا بھی عقیدہ اہل سنت کو۔ ہندوستان کے ولیوں کے سلطان کا عقیدہ دیکھیے، حضور غریب نواز نے تھے اہل سنت، پہنچایا اہل سنت کے عقیدے کو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک کو دیکھیے، سلطان اولیاء تھے اہل سنت، پہنچایا عقیدہ اہل سنت۔ آپ کی کتاب غنیت الطالبین دیکھیے، پیارے نبی نے جو جو حدیث لکھا تھا پوری لکھ کے بتا رہے ہیں، دیکھو پیارے نبی نے سب کو غلط کہا ہے، اہل سنت کو حق پہ کہا ہے۔ حضرت سیدی حضور بندہ نواز نے تو اپنے سے قریب ہے، ذرا انہی کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے ارشادات میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھ میں اللہ نے اتنے زیادہ کمالات ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، بہت کم لوگوں میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، یعنی یہ کمال رہتا تو یہ کمی ہو رہتی تو رہتے، مگر کم لوگوں میں اللہ جمع کرتا ہے، مجھ میں بھی وہ تمام کمالات جمع کر دیا جو کم لوگوں میں ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ اللہ نے مجھے فقیہ بھی بنایا ہے، عالم جلیل بھی بنایا اپنے کرم سے، صوفی بھی بنایا ہے اپنے کرم سے، اور کیا سید بھی بنایا ہے اپنے کرم سے، فقیہ بھی، صوفی بھی، سید بھی، خاندان مصطفیٰ بھی ادا کیا، اور الحمدللہ سنی بھی بنایا۔ ہمارے بزرگوں نے جتنے ہیں دیکھیے آپ۔ اب یہ جو فرقے ہوئے، ایک شخص غلط عقیدہ لے کے نکلا، سیدی بانی جامعہ نے فرمایا تو اس کا ساتھ دے کے ایک بڑی جماعت بنائے، اور کوئی نیا عقیدہ لے کے نکلتا ہے تو کسی دوسرے فرقے کو سمجھانے نہیں جاتا، جو نکلتے ہیں اہل سنت میں گھس کے آتے ہیں بولے، اور کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا، اہل سنتی ایسے بڑے دل والے ہیں، ان کا ساتھ دے کر ان کی جماعت بنا دیتے ہیں۔ اور میں پہلے ہی کہہ دیا، ولی کا غضب محبت کے لیے ہوتا ہے تاکہ ڈر کے مارے سیدھے رستے پر آ جائیں۔ اب آگے جلال میں آ کے کہتے ہیں 1 روپیہ کوئی چھین لے کے جائے تو اس کو زندگی بھر یاد رکھیں گے،
کوئی پھیلا پھسلا کے ایمان چل لے تو اس کا کوئی لحاظ نہیں. اتنی بے دردی. اصل وجہ کیا ہے؟ مشقت و تکلیف سے پاکیزہ عقیدہ ملتا تو قدر ہوتی، کیونکہ ماں باپ صحیح عقیدہ ہے، ان کی صحبت کی برکت سے وراثت میں مل گیا ہے صحیح عقیدہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرح تکلیفیں برداشت کرنا نہیں پڑا، اس لیے بے دریغ اپنے عقیدوں کو لٹا رہے ہیں. ایمان کی اتنی بے قدری پر آپ جلال میں آ کے کہتے ہیں ایسے لوگوں کا ہم میں رہنے سے تو ادھر ہی ہو جانا قرین حکمت و مصلحت ہے، خس کم جہاں پاک. ایسے کمزور لوگ ہم میں رہیں گے تو اپنی کمزوری ہم میں بھی کہیں نہ پھیلا دے. حکمت یہی ادھر ہی ہو جائے. اپنے میں رہ کر بولیں گے تو ہم سمجھیں گے اپنا آدمی بول رہا ہے، بھٹک جائیں گے. ادھر ہی ہو گیا تو بولیں گے وہ ہے ہمارے خلاف بول رہا، ہمارے خلاف بچ کے رہیں گے. آپ فرما رہے خس کم جہاں پاک. تو معزز سامعین کرام، حضرت فرما رہے ہیں اہل سنتی وہ بھولی جماعت ہے، یہی لوگ ساتھ دیتے. تو میں ان کو سیدی بانی جامعہ قبلہ جو رہنمائی کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی ان کے خلاف بولنے والے ہیں بچ کر رہیے. آپ فرماتے ہیں ان کی صحبت میں کسی بھی عمرہ کی علماء پہ علماء پہ بھی اثر ہوتا ہے، متقی لوگ ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے غلط عقیدے کی صحبت میں رہنے والے کا. آپ نے فرمایا اب بولنے کا مطلب جب علماء تک اثر پا جاتے ہیں، متقی لوگ بھی، کیونکہ بنانے والا اپنے عقیدے کو بنا سنوار کے پیش کرتا ہے. کوئی چیز صحیح نظر آ گئی تو حضرت اس کے لیے کیا کر رہے معلوم؟ ایک ارشاد محدث جلیل کا بھی نقل کر دیا، ان کا طریقہ بھی بتا دیا. ایک بہت بڑے محدث درد دیتے بیٹھے تھے، اس زمانے کا ایک گمراہ شخص آیا، آ کے کہا حضرت میں حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں. کہا تیرے حدیث شریف سنانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا قرآن شریف سنانا چاہتا ہوں. کہا تو بھی بیٹھ محفل میں تو بھی بیٹھتا ہوں. اٹھ کے چلے گئے. وہ تو شاگرد نہ چھوڑے نہیں. استاد محترم سے کہا حضرت وہ کیا غلط کہا؟ حدیث سنا تو بولا تو آپ نہیں سنے، قرآن بولا بھی. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ وہ سناتا تو حدیث ہی سناتا تھا، قرآن ہی سناتا تھا، مگر مراد وہ نہیں بتا سکتا جو اللہ رسول کی ہے. یہ خود جو غلط سمجھا وہ بتا دیتا. میرے کو میں وہ تو نہیں مانتا، لیکن یہ غلط مطلب سننے کے بعد مجھے شک ہو جاتا اپنے حق پہ، میرے حق میں شک ہو جاتا. میں نہیں چاہا کہ میرے حق میں کچھ شک ہو، اس لیے میں سننا نہیں چاہا. تو سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے اس کو نقل کر کے فرماتے اتنے بڑے محدث ڈر رہے ہیں گمراہ سے سننے کے لیے قرآن و حدیث کو. تو معزز سامعین کرام، نصیحت کا ہے عام لوگوں تمہیں کتنا بچنا چاہیے مطلب ہے. حدیث میں آیا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسوں کے ساتھ دوستی کرو ویسے ہی مذہب ہو جاتا ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھ لو اپنا دین کس سے لے رہو. جب احادیث سے ثابت ہو چکا سارے بزرگ ایک طرف ہے، سارے اولیاء محدث اہل سنت تک پر ہے، تو ہمیں مل گیا جو اہل سنت و جماعت ہے ان کے دامن سے وابستہ رہے، انہی سے پیس پائے. الحمدللہ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے پاکیزہ عقیدے کی رہنمائی کی، ہر پہلو سے حفاظت کیا. اب آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو دامن پکڑ کر چلیں، پیارے نبی کے بھیجنے کا تو خیال کریں. اب اس کے بعد بھی کوئی جس راستے پر چلنا چاہے ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے. محشر میں مصیبت آئے تو وہ اپنا ذمہ دار ہے، فلاح پایا تو اللہ کے حبیب کے بھیجے ہوئے پیارے لوگوں، پیارے پاکیزہ ولیوں کی نصیحت پر چلا تو اپنا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے سے بچائے جس میں اے اللہ تیرے حبیب کا غضب ناراضگی ہے، ان راستے پر چلنے کی توفیق دے جس میں تیرے حبیب کی رضا ہے. اے پاک پروردگار نفس و شیطان اور مخلوق سب کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اور جس میں دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائی ہے دے دے آقا، دونوں جگہ کے نقصان مشکلات سے حفاظت فرما لے. آمین بجاہ حبیب کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم حضرات. یہ چندہ پور تعلقہ سیڑم ضلع گلبرگہ کے قبرستان مسلم قبرستان ہے، اس کے لیے چندے کے لیے آئے ہیں. آپ حضرات ان کی امداد کرتے ہوئے جائیں. اور ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ عزیز فوری نماز عشاء شروع کی جائے گی، جماعت کھڑی ہو جائے گی. آپ تمام جو حضرات وضو کرنے ہیں وضو سے فارغ ہو جائیں.
اس کے بعد کھانے کا انتظام کیے گا. شکریہ. محترم حضرات، نوجوانان اہل سنت یادگیر اور علماء نظامیہ آرگنائزیشن کی جانب سے تمام اس جلسے کو منعقد کرنے والے اور مہمان جو شرکت کیے ہیں ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ علماء نظامیہ آرگنائزیشن کا فیس بک آپ حضرات دیکھیں اور اس کو فالو کریں. 2 اشعار سلام پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. يا الله پاک پروردگار، اس جلسے کو اپنے دربار میں قبول فرما اور یہ نصیحت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام مومنین مسلمین مسلمات کے لیے مولا دنیا و آخرت میں سرخوری عطا فرما. اہل اسلام کو عزت عطا فرما. نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدر میں ہماری دعاؤں اور خواہشوں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام